لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ عزاداران امام مظلوم، دور دراز سے آئے ہوئے مومنین، خدا آپ سب کی عزاداری کو شرف قبولیت عطا کرے۔ مادر حسین آپ کے پرسے کو قبول کرے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کے موضع موضع بستی بستی جہاں معلوم ہوا وہاں جاتے ہو تاکہ حسین کا پرسہ ان کی دکھیاری ماں کو دے سکو۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ حسین کی عزاداری کرنے والوں، حسین کا غم منانے والوں، یاد رکھنا یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہ جو تم اتنے دور دراز کے سفر طے کر کر کے جس بستی میں سنا کہ حسین کا غم منایا جا رہا ہے، جس قریے میں معلوم ہوا کہ آج حسین کا غم منانا ہے، 5 ربیع الاول آئی، سب شیولی اماری کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ یاد رکھنا تم حسین کی نصرت کر رہے ہو، تم امام زمانہ کے ناصر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو اس وقت خانہ کعبہ سے جب آواز بلند کریں گے تو اس وقت اپنے کو جب پہچنوائیں گے تو فرمائیں گے کہ میں حسین کا فرزند ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں۔ یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ اپنا تعارف امام حسین سے کرائیں گے۔ لہذا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کائنات اتنا حسین کو پہچان لے کہ امام اپنا تعارف حسین سے کرا سکیں۔ یہ قریہ قریہ جلوس نہیں ہے، یہ سڑکوں پہ ماتم نہیں ہے، یہ انجمنیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اہتمام کیا جا رہا ہے اس امام کے ظہور کے لیے کہ جب وہ امام آئیں تو اے مولا، ہم اگر اپنے وقت میں اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے آپ کے ظہور کا زمینہ فراہم کیا ہے۔ ہم نے کائنات کو حسین سے آشنا کرایا ہے۔ کون ہے حسین؟ اسے پہچنوانے کے لیے یہ جلوس ہے، یہ اماری ہے، یہ مجلسیں ہیں، یہ ماتم ہے۔ اور وہ حسین اس کربلا کے ذریعے سے ساری کائنات میں اپنی شناخت بنائے ہوئے ہیں۔
حسین کو پہچاننے کا اس سے بڑا کوئی آئینہ نہیں ہے۔ کربلا، عزادارو، جب امام کربلا کے لیے نکلنے لگے تو آپ نے آواز دی، میں انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، حسین مدینے سے نہ تو جھگڑے کے لیے نکلا نہ لڑائی کے لیے نکلا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ حسین مدینے سے نکل رہا ہے تو امت رسول میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہے۔ ایک بات طے ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں جو رسول کی امت تھی اس کے اندر فساد پایا جا رہا تھا جس کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا فساد ہے جو اس وقت کی امت میں پایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس وقت کے امتی نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے؟ نہیں عزیزان ایمان، اس دور کی امت نماز بھی پڑھ رہی تھی، روزہ بھی رکھ رہی تھی، حج بھی کر رہی تھی، تو پھر کون سا فساد تھا جس کو حسین دور کرنے کے لیے نکلے؟ اس کے اگلے فقرے میں امام نے آواز دی، وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور حسین کا ارادہ یہ ہے کہ وہ معروف کو پہچنوائے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ حسین امر بالمعروف کے لیے نکلے، یعنی نیکیوں کے لیے نکلے، نیکیوں کا حکم دینے کے لیے نکلے۔ عزیزان ایمان، کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے، معروف کا ترجمہ کہیں نیکی نہیں ہے، کسی لغت میں معروف کے معنی نیکی کے نہیں ہے۔ پھر معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف مشہور کا مترادف ہے۔ اسی لیے آپ اعلانات سنتے ہیں، ملک کی مشہور و معروف انجمن، ملک کے مشہور و معروف شاعر۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جسے پہچانا گیا ہو۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں کربلا میں آیا ہوں اسے پہچنوانے جسے پہچنوایا گیا تھا۔ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر کا کہیں ترجمہ لغت میں برائی نہیں ہے، منکر یعنی جس کا انکار کیا گیا ہو۔ حسین کربلا میں آئے ہیں پہچنوائے ہوئے کو پہچنوانے کے لیے، جس کا انکار کیا گیا اس کا انکار کرنے کے لیے۔ عزیزان ایمان، اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں معروف کون ہوگا؟ پہچنوایا ہوا ہر ایک کا معتبر نہیں ہوگا، جس کو نبی نے پہچنوایا ہو یا اللہ نے پہچنوایا ہو وہ معروف بنے گا، جس کا انکار اللہ نے کیا ہو یا رسول نے کیا ہو۔ حسین کربلا میں آ رہے ہیں، ان کو پہچنوانا ہے۔ اب سمجھ میں آیا فساد کیا تھا؟ جنہیں پہچنوایا گیا تھا انہیں فراموش کر دیا گیا تھا، اور جن کا انکار کروایا گیا تھا انہیں سر پہ بیٹھا لیا گیا تھا۔ حسین مظلوم نے کہا میں کربلا میں آ رہا ہوں تاکہ معروف کو پہچنواؤں، جن کا انکار کیا گیا ان کو جھٹلاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا صرف کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک نظام ہے جسے پہچنوانے کے لیے حسین بنا رہے ہیں۔ کربلا زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ حسین ایک نظام کو پہچنوانے کے لیے آئے ہیں، حسین شخص نہیں ہے۔ کربلا دو افراد کے درمیان جنگ نہیں ہے، دو نظام کے درمیان جنگ ہے۔ ایک وہ نظام تھا جسے پہچنوایا گیا تھا،
ایک وہ نظام تھا جس کا خدا نے اور رسول نے انکار کیا تھا۔ اب وہ دو نظام کون ہے؟ آئیے پہچانیے۔ کربلا یزید اور حسین کے درمیان جنگ نہیں ہے، بلکہ روز اول سے اللہ نے دو کردار رکھے۔ ایک وہ کردار تھا جسے پہچاننا تھا اور پہچان کے ماننا تھا، ایک وہ کردار تھا جسے پہچان کے اس کا انکار کرنا تھا۔ نہیں، جملہ بدلوں، ایک وہ کردار تھا جس سے محبت کرنی تھی، ایک وہ کردار تھا جس سے نفرت کرنی تھی، اور آسان کروں، ایک وہ کردار تھا جس سے تولا کرنا تھا، ایک وہ کردار تھا جس پہ تبرہ کرنا تھا۔ آدم اس کردار کا نام تھا جس سے تولا کرنا تھا، ابلیس اس کردار کا نام تھا جس پہ تبرہ کرنا تھا، موسیٰ اس کردار کا نام تھا جس سے تولا کرنا تھا، فرعون اس کردار کا نام تھا جس پہ تبرہ کرنا تھا، ابراہیم اس کردار کا نام تھا جس سے تولا کرنا تھا، نمرود اس کردار کا نام تھا جس پہ تبرہ کرنا تھا، نوح اس کردار کا نام تھا جس سے تولا کرنا تھا، زوجہ نوح اس کردار کا نام۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا نوح اس کردار کا نام۔ یا نوح اس کردار کا نام جس سے تولا کرنا تھا، زوجہ نوح اس کردار کا نام جس پہ تبرہ کرنا تھا، لوط اس کردار کا نام جس سے تولا کرنا تھا، زوجہ لوط اس کردار کا نام جس پہ تبرہ کرنا تھا۔ پھر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فرعون اس کردار کا نام جس پہ تبرہ کرنا تھا، زوجہ فرعون اس کردار کا نام جس سے تولا کرنا تھا۔ پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی، کافر کی زوجہ سے تولا، اور جو نبی کی زوجہ ہے اس پہ تبرہ۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے نام نہیں لیا، نسبت سے پہچانوایا۔ وہاں بھی کہا، میں خود سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت دلیل ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط۔ اللہ نے مثال بنائی، آئیڈیل بنایا کافروں کے لیے، نوح کی زوجہ کو اور لوط کی زوجہ کو۔ پروردگار نام نہیں جانتا تھا نوح کی زوجہ کا، لوط کی زوجہ کا نام نہیں جانتا تھا، نام لے کے کہہ دیتا، نام نہیں لیا، رشتے سے پہچانوایا۔ دوسری جگہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرات فرعون۔ آپ کو آسیہ کا نام معلوم ہے، اللہ کو نہیں معلوم تھا، لیکن اس نے نسبت سے پہچانوایا۔ پروردگار تیرے نبی کی زوجہ ہے، اگر خدا نہ بتاتا آج ہمیں آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ نوح کی زوجہ کیسی تھی، لوط کی زوجہ کیسی تھی؟ اے پروردگار تیرے نبی کی بیویاں ہیں، پردہ ڈال دے۔ ارے اس کتاب میں ذکر کیوں کر رہا ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے؟
نسبت سے کیوں پہچانوا رہا ہے؟ قدرت آواز دے گی، یہی تو بتانا ہے۔ نبی کے گھر میں دیکھ کے محترم نہ سمجھ لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یا اللہ صلی اللہ۔ خبردار، نبی کے گھر میں دیکھ کے محترم نہ سمجھ لینا۔ محبت رشتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، کردار کی بنیاد پہ ہوگی، تولا کردار کی بنیاد پہ، تبرہ کردار کی بنیاد پہ۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب اگر آج کوئی آپ سے کہے یا کوئی آ کے کہے کہ جنگ جمل نہ پڑھا کیجئے تو اس کو جواب دیجئے گا قرآن سے تم زوجہ نوح اور لوط کا واقعہ ہٹا دو، ہم کام جمل پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ حسین کردار پہچانوانے نکلے، تولائی کردار کو بھی، جس پہ تبرہ کرنا ہے اس کردار کو بھی حسین نے پہچانوایا۔ ہر کربلائی کو تولائی بھی ہونا چاہیے، جتنا تولائی اتنا ہی تبرائی بھی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا یہ آپ ہی کا امتیاز ہے جو ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، ورنہ محبت کرنا آسان ہے، برات کرنا مشکل ہے۔ آج تو ساری کائنات کہہ رہی ہے ہمارے بھی حسین ہیں، ہمارے بھی حسین ہیں۔ یہ ہمارے بھی کیوں لگا رہے ہو؟ جب یہ کہو گے ہمارے حسین ہیں تب کہو گے یزید ہمارا نہیں ہے۔ جوہر پیدا کرو، یا حسین اعلان کر کے جا رہے ہیں میں کردار کو پہچانوا رہا ہوں۔ دیکھیں ہوا کیا، پیغمبر اسلام تک جن پہ تبرہ کرنا تھا ان پہ تبرہ کیا جا رہا تھا۔ جو لوگ بعض لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں نا کہ لعنت نہ پڑھیے، ہو سکتا ہے خدا بخش دے، وہ ابلیس پہ لعنت کرتے ہیں، وہ نمرود پہ لعنت کرتے ہیں، وہ فرعون پہ لعنت کرتے ہیں، وہ شداد پہ لعنت کرتے ہیں۔ بھائی اگر نبی کے پہلے والے تبرعی کرداروں پہ تبرہ کیا جا سکتا ہے تو یہ سلسلہ نبی کے بعد روکا کیوں جائے؟ اور عزیزان ایمان میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، نبی کے دور تک جس پہ تولا کرنا تھا اس پہ تولا کیا، اس سے تولا کیا جا رہا تھا، اور جس پہ تبرہ کرنا تھا اس پہ تبرہ کیا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے تک دونوں کردار چل رہے تھے، مگر جب نبی آئے تو کردار خاندان میں بدل گیا۔ اب آل ابو طالب اس کردار کا نام جس سے تولا کرنا ہے، آل امیہ اس کردار کا نام جس پہ تبرہ کرنا ہے۔ مگر نبی کے بعد کچھ ایسے لوگ نبی کی جگہ بیٹھے جنہوں نے اصولوں میں تبدیلی کی۔ جملہ سنیں، اور پھر 70,000 ممبروں سے اس پہ تبرہ کیا جا رہا تھا جس سے تولا کرنا تھا۔ اب سمجھے حسین نے کیا کہا؟ میں پہچنوائے ہوئے کو پہچنوانے آ رہا ہوں، میں جس کا انکار کیا گیا اس کا انکار کرنے کربلا آ رہا ہوں۔ یعنی تم نے اصول بدل دیے، جس سے تولا کرنا تھا اس پہ تبرہ کر رہے تھے، جس پہ تبرہ کرنا تھا اسے سر چڑھا رہے تھے۔ حسین نے آواز دی میں کربلا میں آ رہا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ جس کو پہچنوایا گیا ہے
پہچنواؤں، جس کا انکار کیا گیا اس کا انکار کروں۔ اب سوال یہ ہے کہ حسین اپنے مشن میں کامیاب ہوئے یا نہیں، تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود یزید کے بیٹے نے یزید پہ لعنت کر کے بتا دیا۔ یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد بے شمار بے شمار بے شمار، یا اللہم صلی علی محمد عزیزان ایمان، یہی وجہ ہے جو کربلا سے لوگ روکتے ہیں۔ کربلا جو پڑھنے نہیں دیتے نا، وہ مسلمان ہو کے اس ذکر سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ نظام کو کربلا پہچنواتی ہے۔ حسین شخص سے یزید سے لڑنے نہیں آئے تھے، اس کے پیچھے بھی ایک نظام تھا، حسین کے پیچھے بھی ایک سلسلہ تھا، حسین اپنے سلسلوں کے وارث تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر وراثت اچھی ہو تو ببانگے دوحل نام لیا جاتا ہے، لہذا ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں آدم کے وارث تم پہ سلام، نوح کے وارث تم پہ سلام، ابراہیم کے وارث تم پہ سلام۔ اگر تمہارے اندر جرأت ہے تو کھڑے ہو کے کہو یزید کے وارث تجھ پہ لعنت، اس کے وارث اس پہ لعنت، اس کے وارث اس پہ لعنت۔ یا بے شمار فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لانا، بے شمار آگے فدق کے لٹیروں پہ لانا، بے شمار آگے فدق کے لٹیروں پہ لانا، بے شمار۔ نعرہ حیدری۔ یا مگر یاد رکھیے گا، جو لوگ گھر کے باہر میدانوں کے قاتل کو نہ پہچان سکے، وہ گھر کے اندر کے قاتلوں کو کیا پہچانے؟ لہذا وہ لعنتیں نہیں کر پاتے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے زیارت عاشور پڑھ پڑھ کے ایک قاتل نہیں، قاتلوں کے خاندان کو پہچان لیا۔ بس بات مکمل کر دی۔ حسین نگاہوں کو کھول رہے ہیں، حسین آئے ہیں معروف کو پہچنوانے کے لیے، جس کا انکار کیا گیا تھا اس کا انکار کرنے کے لیے۔ اس کے لیے حسین کو بڑی قیمت چکانی پڑی، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں حسین کو۔ ان کرداروں کی شناخت بہت آسان نہ تھی۔ حسین کربلا میں ہر ایک کے وجود کو پہچنوانے کے لیے آ گئے، قاتلوں کے چہرے سے نقاب پلٹنے کے لیے آ گئے۔ اگر تم نے رسول کو قتل نہیں کیا تو لو میرے ساتھ ہم شکل پیغمبر آیا ہے، پھر اس کو قتل نہ کرنا۔ عزادارو، حسین عباس کو لے کے نہیں آئے ہیں۔ اے قاتلو، اگر تم نے میرے بابا علی کے سر پہ ضربت نہیں ماری ہے نا تو یہ عباس بھی ہم شکل علی ہے، اس کے سر پہ ضربت نہ مارنا۔ اے عزادارو، حسین کربلا کے میدان میں حسین قاسم کو نہیں لے آئے ہیں، بلکہ آواز دے رہے ہیں اگر تم نے میرے بھیا حسن کو زہر نہیں دیا تو یہ بھی قاسم حسن کی نشانی ہے، اس کے لاشے کو پامال نہ کرنا۔ حسین کربلا میں کرداروں کو پہچنوانے کے لیے آئے۔ جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے کہوں آقا
سمجھ میں آتا ہے اکبر کو لائے، عباس کو لائے، قاسم کو لائے، مگر سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ 6 مہینے کے بچے کو کس لیے لائے ہیں۔ عجب نہیں حسین آواز دے، مجھے اپنے بھیا محسن کے قاتل کے چہرے سے بھی تو نقاب پلٹنی ہے۔ عزادارو علی اصغر کربلا میں اسی لیے تو مسکرائے کہ میرے وجود کا مقصد پورا ہو گیا، میں نے اپنے چچا محسن کے قاتل کو بے نقاب کر دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو احساس کیجئے حسین کربلا سجا رہے ہیں، کیسے کیسے کرداروں کو لے کے حسین کربلا میں آئے ہیں۔ ہاں آپ ابھی یہاں پہ ایک شبیہ رکھی ہے، کس کی ہے؟ 4 برس کی بچی، اس کا ماتم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہو۔ یہ جگہ مخصوص ہے جناب سکینہ کے مصاحب سے۔ عزادارو کون سی بچی؟ یہ وہ بچی ہے، تاریخ کہتی ہے حسین 4 برس تک۔ جی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس کر لیجئے گا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ سید سجاد کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو کہ سید سجاد نے 4 برس تک جس بچی کے رخسار کو کبھی عباس کو چومتے دیکھا، کبھی حسین کو چومتے دیکھا، ارے اب وہ سید سجاد کے سامنے اسی بچی کے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آنکھیں نمناک ہو گئی۔ عزادارو بستی کے یہ جوان، ان کے لیے دعائیں ضرور کرو، بڑا اہتمام کرتے ہیں، کئی دن سے مسلسل لگے رہتے ہیں۔ حسین کے عزادار آئیں گے، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس جگہ شامیانہ لگا دو، دھوپ آتی ہے۔ اللہ اللہ، حسین کے عزاداروں کے لیے اتنا خیال کہ سایہ کیا جائے، مگر اللہ، ارے اگر زینب دیکھ رہی ہے سید سجاد دھوپ میں ہے، اے بیویوں آؤ سجاد کو اپنے حلقے میں لے لو تاکہ دھوپ نہ پڑے۔ اب جو شمن نے دیکھا تازیانہ مار کے زینب کو الگ کر دیا۔ یہ جوان بڑی محنتیں کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے جذبات کو سلامت رکھے۔ عزادارو وہ بچے جو کبھی اپنے گھر میں ایک چادر بھی نہیں بدلتے نا، وہ بچے بھی جب ہماری آتی ہے سڑک پہ جھاڑو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ حسین کی ماں ہمارے وطن میں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آ رہی ہے۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ دو جملے اسی یتیمہ کے سلسلے میں۔ عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا میں 2 رخصتیاں بڑی قیامت کی تھیں، جن میں خیمے سے نکلنے والے کو بڑی تاخیر ہوئی۔ سنو گے عزادارو، جن بہنوں کے بھائی پردیس میں ہے نا، اگر اس جملے پہ ان کا دل ٹوٹ جائے تو اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کر لینا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے پہلی رخصتی حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کی تھی۔ جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، بار بار بیویاں دامن پکڑ لیتی تھی، علی اکبر پھر خیمے میں ارے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے گھر سے جوان کا جنازہ۔ آواز گریہ بلند ہے، حق ماتم ادا کر رہے ہیں۔
حسین کو روتی ہیں، پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ اے پروردگار ان ہاتھوں کو اس وقت تک کفن میں نہ لے جانا جب تک عباس کے روضے کی جالی تھام نہ لے۔ سنو دادا، دوسری رخصتی سرکار سید الشہداء کی، خود امام حسین کی رخصتی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا بڑی دیر ہو رہی ہے حسین کو رخصت ہونے میں۔ عزادارو، حمید کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے چاہا قریب جا کے دیکھوں کہ آخر وجہ کیا ہے، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین خیمے سے نکلتے تھے کوئی بچہ آتا تھا، دامن پکڑ لیتا تھا، آقا کہاں جا رہے ہو، اے آقا ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حسین اٹھاتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، خیمے میں لے جا کے ماں کے حوالے کرتے تھے، واپس آتے تھے، کوئی دوسرا بچہ دامن پکڑ لیتا تھا، اے چچا ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمارا بابا بھی مارا گیا۔ جزاک اللہ۔ دو جملے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حسین رخصت ہو لیے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ عزادارو، حسین کہتے ہیں اے اسپِ باوفا، آخری بار سوار ہوا، مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، اب حسین تجھ پہ سوار نہ ہوگا۔ زبان بے زبانی سے اشارتاً کہا آقا میری کیا مجال، سمو سے 4 برس کی بچی لفٹی بہن کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہ آیا، ارے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین اترے، سکینہ کو دیکھا، بچی پرسہ دے لیجئے گا اس غریب بیٹی کا، اس غریب ماں کو جس کی گودی بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ عزادارو، حسین سکینہ کو دیکھتے، بیٹی تو نے تو رخصت کر دیا تھا، بیٹی اب کیوں؟ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا آخری بار سینے پہ سلا لو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے آوازیں بلند کی مگر اس جملے کا حق نہیں ادا ہوا۔ احساس دلاؤں حسین کے دل پہ کیا گزر گئی۔ آپ کی آغوش میں بھی بچیاں ہوں گی، اپنے گھروں سے نکلتے ہو نا، تم نے یہی دیکھا ہوگا کہ باپ نکلے کسی سفر پہ تو بیٹی آ کے یہ تو کہتی ہے بابا ایک بار اور گلے لگا لو۔ کسی بچی کو دیکھا کہ وہ آ کے اپنے بابا سے کہے آخری بار، آخری بار۔ عزادارو، حسین نے کیسے سنا؟ سکینہ کہہ رہی ہے بابا آخری بار۔ حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا۔ پروردگار اس بچی سے اس کے باپ کی جدائی شاق ہے، اس پہ نیند غالب کر دے تاکہ حسین وعدہ ادا کر سکے۔ عزادارو، سکینہ پہ نیند غالب ہوئی، حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا۔ مقتل نے اتنا تو لکھا کہ بچی سو گئی، مگر یہ تاریخ نے نہیں بتایا سکینہ بیدار کب ہوئی۔ جب حسین کا سر کٹا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، یا جب خیمے میں آگ لگی تب یہ بچی بیدار ہوئی۔ ہو گئی مجلس، میں نے مجلس سے سکینہ پڑھ دی۔ غم سکینہ منانے والوں،
بس دوسرا جملہ سن لو، شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سکینہ نے دوسرا مطالبہ یہ کیا، بابا میرے سر پہ ویسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو عزادارو؟ ارے کیا کوئی بیٹی باپ کی حیات میں ارے یتیمی کا احساس، اے بابا ویسے ہاتھ